غیر مسلح ہونا ممکن نہیں، یہ کس کا کہنا ہے؟ اور آخر ایسی پیشرفت کیا ہوئی ہے جس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلح ہونا ممکن نہیں؟ کس کی طرف سے کہا گیا ہے اور کس پیشرفت کے جواب میں کہا گیا ہے؟ دراصل یہ حماس کا کہنا ہے، جب ٹرمپ کی غزہ امن منصوبے کے حوالے سے تجویز پیش کی گئی جس پر حماس نے ابھی باضابطہ طور پر یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کی غزہ امن منصوبے کو حماس مسترد کر دے گی۔ سینئر رہنما حماس کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے۔ دراصل حماس کے لیے ٹرمپ کی منصوبے کی ایک اہم شرط، کئی منصوبے تھے، پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے ساتھ میں مل کر ایک 21 نکاتی تجویز بنائی ہے دونوں کے درمیان، یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تاکہ جنگ بندی ہو جائے اور جو یرغمال بنائے گئے لوگ ہیں انہیں واپس اسرائیل چھوڑ دیا جائے، ان کی رہائی کرا لی جائے اور جو غزہ میں صورتحال ہے وہ صورتحال بالکل عام ہو جائے جیسے دیگر ملکوں کی رہتی ہیں، دیگر شہروں کی رہتی ہیں، بمباری ختم ہو اور جو فلسطینی لوگ ہیں، غزہ کے لوگ ہیں، امن و چین سے رہنے لگے اور سٹی خوبصورت دکھنے لگے۔ اس کو لے کر ایک پلان کی تجویز کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور وہ شرطوں کے ساتھ، اس میں 21 نکات جو ہیں، 21 شرائط جو ہیں، 21 تجاویز ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ تو ان تجاویز پر حماس کی طرف سے شروعاتی طور پہ جو رد عمل آیا ہے وہ یہ سینئر رہنما کی طرف سے کہ جو امن منصوبے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے تجاویز 21 نکاتی دی ہیں انہیں ہم مسترد کر دیں گے، کر دیا نہیں ہے، کر دیں گے۔ حماس کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کی ایک اہم شرط کیا ہے جس پر حماس نے کہا ہے کہ جب ہم اس تمام تجاویز کو پڑھیں گے تو آنے والے دنوں میں ہم تجاویز کو مسترد کر دیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر 21 تجاویز میں کہہ کیا رہے ہیں ٹرمپ، وہ جان لیتے ہیں۔ اس اہم شرط کی اگر بات کریں تو اس ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ غیر مسلح ہونا، یعنی حماس سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہتھیار چھوڑ دیں، ہتھیار ڈال دیں۔ ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ایک اہم شرط کے طور پر شامل کیا گیا ہے جو کہ حماس کہہ رہا ہے کہ قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا اس شرط کو۔ اور اس کے علاوہ حماس غزہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF کی تعیناتی کی بھی مخالفت کر رہی ہے، جسے وہ ایک نئی قسم کا قبضہ تصور کرتی ہے، کیونکہ اس میں یہ شرط بھی شامل کی گئی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک طرح کی فوج ہوگی جو ISF اس کا نام دیا گیا ہے، جس کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو تعینات کیا جائے گا جو دیکھ ریکھ کرے گی پورے غزہ کی، جسے آپ کو بتائیں کہ اس شرط کو حماس مان رہی ہے کہ ایک قسم کا قبضہ ہوگا۔ قابض اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی بات چیت کے دوران ٹرمپ کے منصوبے کو قبول کر لیا تھا، تاہم حماس نے تاحال کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی منصوبہ جو تحریک ہے وہ حماس کو پیش بھی کر دیا گیا۔ دیکھیے اس پہ ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے اور ثالثی کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ قطر۔ اور قطر کو ہی فون جب لگایا گیا تھا وائٹ ہاؤس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں، تب بنجامن نتن یاہو نے قطر سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے بعد اسرائیل نے کہا کہ ہم اس 21 نکاتی تجاویز امن منصوبے پیس منصوبے پر ہم عمل کرتے ہیں، ہم حامی بھرتے ہیں، اب اسے آگے بڑھایا جائے۔ تو اب قطر نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے حماس کو یہ تجویز جو ہے، یہ شرطیں جو ہیں پیس کی، یہ حماس کا یہ کہنا ہے کہ قطر کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حماس کے سامنے پیش کر دی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ تحریک جو ہے وہ حماس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اور قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان، ان کا نام ماجد الانصاری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قطر اور مصر نے حماس کو جنگ بندی منصوبہ پیش کر دیا ہے اور حماس نے اس کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ حماس کے مذاکرات کار نے امریکی منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی منصوبے میں پہلا قدم فریقین کے درمیان سمجھوتا ہے، اور ہم نے امریکی صدر سے جو سنا ہے اس کے مطابق نتن یاہو ٹرمپ منصوبے سے متفق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مصر کے ادارے انٹیلیجنس کے سربراہ پیر کو حماس کے اجلاس میں شریک تھے اور آج ترکی بھی شرکت کریں گے۔ الانصاری نے تاکید کی کہ ساتھ ہی کہا کہ اسرائیل کی معذرت خواہی کے سلسلے میں ہماری ترجیح قطر کا اقتدار اعلیٰ اور شہریوں اور اس ملک میں مقیم افراد کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حملے کے سلسلے میں قطر کا قانونی حق محفوظ ہے،
یعنی جب معافی مانگتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نظر آئے تو اس موقع پر قطر کی طرف سے ایک بات کہی گئی، وہ یہ کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو حملے کے بعد قطر کے پاس ایک قانونی حق محفوظ ہے، اس قانونی حق کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی کہا گیا ایک طرح سے اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک انتباہ دیا گیا ہے، چیتاونی دی گئی ہے کہ آپ ایسا مت سمجھیے کہ اس حملے کو ہم بھول گئے ہیں، بلکہ آپ ضرور اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس قانونی خد و خال ہے اور قانونی اختیارات بچتے ہیں جو ہم آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، بھلے ہی ہم نے آپ کو معافی دے دی ہو۔ اور یہ جو پیش رفت اہم ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں کہیں نہ کہیں سنسنی مچاتی ہوئی دکھائی دی کہ وہ اسرائیل جو کئی ممالک سے ایک ساتھ لوہا لیتا ہوا دکھائی دیا، کئی ممالک کے سامنے کے اوپر دبنگئی ظاہر کرتا ہوا دکھائی دیا، ہٹلر جیسی کوششیں کرتا ہوا دکھائی دیا، وہ اسرائیل اب جھکتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ضرور اس میں کوئی چال ہو سکتی ہے یا پھر ہو سکتا ہے کچھ اور کوششیں کی جا رہی ہوں اس کے پشت پناہی، جو کہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اسرائیل اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ 72 گھنٹوں کے اندر 10 سے زیادہ حملے، اور 10 سے زیادہ ایک جگہ پر حملے نہیں، 10 سے زیادہ ممالک کو ٹارگٹ اسرائیل نے کیا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ آخر اتنے چھوٹے سے آبادی والے اسرائیل نے ہر کسی سے ٹھان لی ہے لڑائی کرنے کی، تو کیا وہ آئسولیٹ نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کا UN میں بھی ذکر کہیں نہ کہیں کرتے ہوئے اسرائیلی PM بنجامن نتن یاہو دکھائی دیے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ سب سے جب لڑائی کریں گے چاروں طرف سے الگ الگ سطح پر، جب وہ میسائل اور ڈرون اٹیک کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جوابی اٹیک بھی ان کے پاس آئے گا، اور ہر طریقے سے انہیں دباؤ محسوس کرانے کی کوشش کی جائے گی، چاہے وہ معاشی دباؤ ہو، چاہے وہ سیاسی دباؤ ہو، چاہے وہ ٹریڈ کی ذریعے دباؤ دینے کی بات ہو۔ اور انٹرنیشنل کھیج بھی کہیں نہ کہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو دکھائی دیا، سامنا اس کا کرنا پڑا جب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں UNGA میں وہ خطاب کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کئی جو کارکن تھے، ممبرز تھے، وہ اٹھتے ہوئے بائیکاٹ کرتے ہوئے نظر آئے تھے ان کا خطاب کا، ان کی تقریر کا، بنجامن نتن یاہو کا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہوٹنگ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ تو اس وقت بھی انہیں بڑے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑا تھا بنجامن نتن یاہو کو، اس وقت بھی شاید انہیں احساس ہو گیا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد یہ تھوڑی سی نرمی دکھائی دے رہی ہے اسرائیلی PM بنجامن نتن یاہو کے اس کردار میں کہ وہ قطر سے انہوں نے معافی مانگی ہے، قطر سے معافی مانگ کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 11 ہمارے یہ منصوبے ہیں جس کے لیے میں ریڈی ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا ہے، اب اسے پہنچا دیجئے حماس کے پاس پیش رفت قطر کی طرف سے پہنچا دی گئی ہے، اور اس پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے معافی تو مانگی ہے لیکن ہمارے پاس قانونی حق محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ قطر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چترائی بھلے کر لیں لیکن آپ نے معافی مانگ لی ہے، ہو سکتا ہے چالاکی آپ کر رہے ہوں لیکن آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم بھول گئے ہیں وہ حملہ، ہمیں وہ حملہ یاد ہے، ہمارے پاس قانونی حق محفوظ ہیں، ہم ان کا استعمال کبھی کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف کبھی نہ کبھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے 21 تجاویز کو لے کر، اس کو لے کر آپ کو بتائیں کہ حماس کی طرف سے سیدھے طور پر تو نہیں، باضابطہ بیان تو نہیں جاری کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو پہلی شرط ہے، پہلی دوسری شرط ہم نے پڑھی، اس سے ہی لگ رہا ہے کہ ہم یہ قبول نہیں کر پائیں گے یہ شرط۔